بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ محبت کو فاتح عالم کہا جاتا ہے۔ محبت کی بنا پر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ ایک سچی داستان سنیے۔ بہار کے علاقے میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں کوئی ہسپتال نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کو دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا، اور دوسرے گاؤں جانے کے لیے بیچ میں ایک بہت بڑا پہاڑ آتا تھا، تو پہاڑ کے سائڈ سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی ولادت کا مسئلہ قریب آیا، درد ذہ ہوا عورت کو، تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ چلتا 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 آدھے راستے تک پہنچا تو وضع حمل ہو گیا۔ اس کی بیوی نے بچی کو جنم دیا اور خود مر گئی۔ اس سے بڑا افسوس ہوا، چونکہ وہ بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے بیوی کو دفنایا اور اگلے دن بیلچہ لے کر اور اسی طرح کدال لے کر پہاڑ پر مارنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میری محبت چلے گئی ہے، کس کی وجہ سے؟ اس پہاڑ کی وجہ سے۔ اگر پہاڑ کے درمیان سے راستہ ہوتا تو جو سفر 2 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے وہ 10-15 منٹ میں طے ہو سکتا تھا۔ جب اس نے اگلے دن کدال ماری، وہاں پر لوگوں نے اسے پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا کہ بھلا پہاڑ کو کاٹا جا سکتا ہے؟ لیکن اس نے اللہ کا نام لے کر پہلی کدال ماری، پھر دوسری ماری، پھر تیسری ماری، پھر چوتھی ماری، یہاں تک کہ 22 سال رات دن وہ یہ کام کرتا رہا۔ 22 سال کے بعد اس نے پہاڑ میں ایک غار نکال دی، پہاڑ سے ایک غار نکال دی، ایک راستہ نکال دیا۔ اب اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں تک آسانی کے ساتھ جا سکتے تھے۔ ایک ناممکن چیز کو ایک محبت نے کیا کر دیا؟ ممکن بنا دیا۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ بڑے بڑے کام محبت کی بنا پر ہو گئے۔ محبت صرف لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں نہیں ہوتی، محبت اپنے وطن سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ صرف دین اسلام میں نہیں ہے، دین اسلام کے علاوہ بھی لوگوں کو دیکھ کر دنیا میں جتنے لوگ ہیں وطن کے نام پر جانیں دے دیتے ہیں، جتنے فوجی ہیں وہ مر جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ تو اگر وطن سے محبت ہو تو اس کے لیے جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنے قائد سے محبت ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے قائد سے محبت کی بنا پر جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ماں سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، دوست سے محبت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یحبک الشیء یعمی ویسم، کسی بھی چیز کی محبت اس کو دوسری چیزوں سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، بس اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی محبت کو پانے کے لیے پہاڑ کاٹنا پڑے تو پہاڑ کاٹیں گے، برف کے اوپر سے جانا پڑے تو برف کے اوپر سے جائیں گے، کانٹوں کے اوپر سے جانا پڑے تو بھی جائیں گے۔ آپ سیرت طیبہ کی مثال دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر، انسانوں پر محنت کی، ان کے دلوں پر محنت کی، چیزوں پر محنت نہیں کی، عمارتوں پر محنت نہیں کی، ادارے بنانے پر محنت نہیں کی۔ کس پر محنت کی؟ انسانوں پر، صحابہ کے دلوں پر۔ جب دلوں میں محبت آ گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام ہر چیز نشاور کرنے کے لیے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مادی چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں، آپ روحانیت کی طرف آئیں۔ جیسے بہت سارے لوگ نا نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ دین کی طرف نہیں آتے، بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے کہ ان کو اللہ سے سچی محبت نہیں ہوتی، نبی سے محبت نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے، جس کو خوف خدا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، وہ کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ کبھی چوری نہیں کرتا، وہ کبھی دغا بازی نہیں کرتا، کبھی وہ ناحق قتل نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں، اپنے دوستوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالیں، اللہ کا خوف۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، وہ سارے جرائم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں آج میں اس پر مطالعہ کر رہا تھا، بے شمار واقعات ایسے نظر آئے کہ جو لوگوں نے محبت کی وجہ سے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ کل میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ جو ہے نا میرا بہت نافرمان ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا، مجھے گالیاں دیتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، اس کے دل میں رسول کی محبت ڈالیں، اس کے دل میں دین اسلام کی محبت ڈالیں، اس کو کسی عالم دین کے پاس لے جائیں، اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو ملا کے پاس لے جائیں، کسی صوفی کے پاس لے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں۔ جب وہ اللہ والے کے پاس جائے گا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، رسول کی محبت دل میں آئے گی، دین اسلام کی محبت آئے گی، تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ نے جیسے کہا ہے مجھے ایسے کرنا ہے، میرے نبی کا جو طریقہ ہے مجھے ایسے کرنا ہے۔ تو ماں باپ کی ادب کرنا، ماں باپ کی بات ماننے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن میں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ذرا سی تکلیف بھی نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں حیات ہوتی، میں نماز میں ہوتا، میری ماں پکارتی، آواز دیتی محمد، میں نماز توڑتے کہتا جی ماں جی ماں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو آپ اپنی اولاد کے دلوں میں، ملازم کے دلوں میں، دوستوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کا خوف ڈالیں۔ یہی وجہ ہے محبت کو فاتح عالم کہا جاتا ہے۔ محبت ہوگی ہر چیز فتح ہو جائے گی، اگر محبت نہیں ہے تو جبرن کام نہیں چلتا، ڈنڈے کے زور پر کام نہیں چلتا۔